سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ایک بہروپیہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو بھیس بدل کر چونکا دوں گا، آپ مجھے پہچان نہیں پاؤ گے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں، تم مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے ہو بھیس بدل کر۔ کہا میں دھوکہ دے دوں گا۔ کہا اگر دھوکہ دے دو گے میں تمہیں انعام دوں گا۔ وہ بہروپیہ وہاں سے چلا گیا۔ فوجیوں کی ٹریننگ چل رہی تھی اور جس کا انٹرویو بادشاہ کو لینا تھا، وہ بہروپیہ گیا، 2 مہینے تک تگڑی محنت کیا اور جسم بنایا اور انٹرویو دینے کے لیے لائن میں لگ گیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انٹرویو لے رہے تھے۔ 3 سے 4 نمبر کے بعد اس بہروپیے کا نمبر آیا جب انٹرویو دینے کا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو 10 روپیہ دیا اور کہا کہ یہ لو، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر میں جا رہے تھے۔ بھیکاریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، آپ سب کو بھیک دے رہے تھے۔ اسی میں وہ بہروپیہ بھی اپنا چہرہ بدل کر، چہرے پہ سیاہی روشنائی پوت کر، کلر پوت کر آ گیا کہ مجھے بادشاہ نہیں پہچان پائیں گے۔ جب اس نے اپنے کاسے کو آگے بڑھایا ہے تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے کاسے میں 10 روپیہ ڈالا اور کہا کہ یہ تمہارے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ٹیچر کی ضرورت پڑی۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا تھا۔ یہ بہروپیہ بھی داڑھی بڑھا کر، مونچھیں بڑھا کر اور اچھی شیروانی پہن کر، بالکل ٹیچر والا لباس پہن کر انٹرویو دینے کے لیے آیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو 10 روپیہ دیا اور کہا کہ تمہارے آنے جانے کا کرایہ، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ اس طریقے سے وہ پریشان رہا، آپ کو دھوکہ نہیں دے پایا۔ 2 سال اس طریقے سے مسلسل جب گزر گئے تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن جہاد پہ جا رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ پر لوگوں کا بھیڑ لگا ہوا ہے، لوگ اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں۔ کسی سے آپ نے پوچھا کہ کیوں لوگ اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے اوپر؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بابا رہتے ہیں جو کامیابی کی دعا کرتے ہیں، لوگ اپنے زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اورنگزیب نے کہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں جہاد پہ، میں نہ کیوں کامیابی کی دعا کروا لوں؟ بادشاہ ہے لیکن کیا کریں، وقت کا تقاضا ہے۔ آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، اوپر جب چڑھے تو کیا دیکھتے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، 50 لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا کا یہ مزاج نہیں ہے کہ امیر کو پہلے نمبر پہ بلا لیں، آپ کو اگر ملنا ہے بابا سے تو لائن میں لگ جاؤ۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائن میں لگ گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب آپ کا نمبر آیا ہے تو آپ جا کے بابا کے بارگاہ میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بابا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے کامیابی کے لیے دعا کر دے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے دعا کیا اور پیٹھ کو تھپ تھپایا اور کہا کہ کسی بھی کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بابا اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ آج تم دھوکہ کھا گئے، آج مجھے پہچان نہیں پائے، آج تو میرا انعام بنتا ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں کی تلے سے زمین کھسک گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ واقعی میں آج میں تمہیں پہچان نہیں پایا، آج مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس بہروپیے نے کہا کہ آپ جو تاج پہن رکھے اس میں بہت قیمتی ہیرا لگا ہوا، مجھے وہ ہیرا چاہیے۔ حضرت اورنگزیب نے اس تاج کو اتار کر بہروپیے کو دے دیا۔ حضرت اورنگزیب کہتے کہ میں جب جانے لگا تو اس بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ رکو، یہ اپنا تاج لے کر جاؤ۔ حضرت اورنگزیب نے کہا کہ 2 سال کی کڑی محنت کے بعد تمہارے آج ہاتھ یہ انعام لگا ہے، تم اسے لوٹا کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اتنا کہہ کے وہ بھرائی ہوئی آواز میں رونے لگا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ساون بھادو کا روپ اختیار کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی مسئلہ سمجھاؤ، کیا مسئلہ تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ تو بہروپیے نے کہا کہ میں نے جھوٹ موٹ کی رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، جھوٹ موٹ کی میں نے داڑھی کو بڑھایا ہے، جھوٹ موٹ کا میں نے لباس زیب تن کیا ہے، جھوٹ موٹ کا میں اچھا انسان بنا ہوں، تو آج بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر میں سچ مچ میں رسول اللہ کا غلام بن جاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا۔ مٹا دوں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔